علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 اور 7۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ وإذا تتلى عليه آياتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، وہ ہیں جو یشتری خریدتے ہیں، لہو الحدیث غافل کر دینے والی باتیں، لیضل تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے، بغیر علم بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا اور بنا لیں اسے، ہزوا مذاق، اولئک وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کر دینے والا۔ وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، واللہ تو منہ پھیر لیتا ہے، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے، کأن گویا کہ لم یسمعها نہ سنا ہو انہیں، کأن گویا کہ فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، فبشرہ پس بشارت دیجیے اسے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بدبخت ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ شروع صورت میں ان لوگوں کے اوصاف تھے جو سعادت مند ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ ذکر کیے جا رہے ہیں جو ناکام ہیں اور جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، جن کو اللہ کے عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو اصل میں یہ وہی ترغیب اور ترہیب کا اسلوب ہے کہ ایک طرف رغبت دلائی جا رہی ہے اچھے اور نیک لوگوں کا ذکر کر کے، اور دوسری طرف ڈرایا جا رہا ہے برے لوگوں کا ذکر کر کے، کہ انسان اچھے لوگوں کے اوصاف اپنائے اور برے لوگوں کے جو اوصاف ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں ان کی حالت یہ ہے، مَن یشتری لہو الحدیث جو خریدتے ہیں غافل کر دینے والی بات۔ لہو کے معنی ہوتا ہے غافل کر دینا، الحدیث بات، وہ ساری باتیں مراد ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، خیر سے غافل کرتی ہیں، بھلائی سے غافل کرتی ہیں، نیکی سے غافل کرتی ہیں، وہ ساری باتیں اس میں شامل۔ اس میں بالاولا ہر حرام بات اور اسی طرح لغو بات، فضول بات، لا یعنی بات، اور اسی طرح خاص طور پر اس میں موسیقی
گانے بجانا، گانے سننا اور ساز اور اس کے آلات، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، واللہ الذی لا الہ الا هو الغنا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس سے مراد غنا ہے، گانے بجانا ہے۔ بلا شبہ یہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے، یہ گانے بجانا، گانے سننا اور موسیقی کے جو آلات ہے، ساز ہے، یہ ساری چیزیں اس پر بڑی سخت وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، اور خاص طور پر قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، لَيَكُونُنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ والحریر والخمر والمعازف، فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے، اپنے طور پر جائز قرار دے لیں گے، وہ اس کو جائز سمجھنا شروع کر دیں گے، حلال سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آج یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، آپ جگہ جگہ آپ کو موسیقی نظر آئے گی، گانے بجانا نظر آئے گا، ساز نظر آئے گا، اور لوگوں نے اس کو جائز سمجھ لیا ہے۔ کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کے بغیر تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر آ گئی ہیں کہ اب ان چیزوں کو برا ہی نہیں سمجھتے، اور کوئی ناپسندیدگی نہیں، کوئی ان سے نفرت نہیں، حتیٰ کہ منع کرنے والے بھی بہت تھوڑے رہ گئے، الا من رحم اللہ، کوئی منع کر دے تو کر دے، ورنہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ جی یہ ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے، لہذا خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اتنا خطرناک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت کے لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گانے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، گانے والیاں ان کے سامنے گائیں گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو زمین کے اندر دھنسا دے گا، یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کچھ کو ان میں سے بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں مسخ کر دے گا، ان کی صورتوں کو بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں بدل دے گا۔ ایسی سخت سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ تو یہ گانا جو ہے یہ ویسے بھی انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں الغناء یبت النفاق فی القلب، یہ گانے جو ہیں دل کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، یعنی جو گانے بجاتا ہے، گانے سنتا ہے، تو گویا اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اور نفاق بنپ رہا ہے اس کے دل میں، اور نتیجہ کیا ہے؟ پھر وہ اللہ کی عبادت سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو الغرض اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی جتنی ناجائز باتیں ہیں، حرام باتیں ہیں، ایسی ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ سارے آلات جیسے ٹی وی ہے اور موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، جس کے اندر بھی یہ ساری غلط چیزیں ہیں، اگر ان آلات کا جائز استعمال ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ناجائز استعمال ہو اور اس مقصد کے لیے یہ ہو تو پھر یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو فرمایا لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے رستے سے بغیر علم کے، بغیر علم، بغیر علم کے گمراہ کرے۔ یعنی ایک بڑا مقصد ان چیزوں کا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کیا جائے۔ کافروں نے بڑی سازش کے ساتھ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر عام کی ہے، موسیقی، گانے بجانا اور اس طرح کی چیزیں غلط قسم کی جو ہیں ان کو اتنا نشر کیا ہے۔ تو بنیادی مقصد لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے، اللہ کے رستے سے دور کرنا ہے، اور دور ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح نوجوان نسل آج تباہ ہو رہی ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے رستے سے دور ہے، دین سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، کتاب و سنت سے دور ہے،
اور سارا وقت انہی کاموں کے اندر لگا دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رستے سے بغیر علم کے گمراہ کرے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور اسے مذاق بنا لے, یعنی اللہ کے رستے کو مذاق بنا لے, مذاق اڑائے, دین کا مذاق اڑائے, کتاب و سنت کا مذاق اڑائے. آپ دیکھیں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں, مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اصل میں مولوی کا مذاق کس وجہ سے اڑاتے ہیں؟ دین کی وجہ سے اڑاتے ہیں. مولوی کو مولوی کہتے کس لیے ہیں؟ دین کی وجہ سے کہتے ہیں, کتاب و سنت کی وجہ سے کہتے ہیں, دین کا علم ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں, یا دین کی دعوت دینے کی وجہ سے کہتے ہیں. تو یہ مولوی کا مذاق نہیں اڑایا, یہ دین کا مذاق اڑایا, یہ قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تاکہ اسے مذاق بنا لے, اللہ کے رستے کو, دین کو, شریعت کو, اسلام کو, کتاب و سنت کو, قرآن اور حدیث کو مذاق بنا لے. مذاق اڑاتے ہیں, دین کا مذاق اڑاتے ہیں, دین کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی اگر غلط کام سے منع کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بڑا مولوی بن گیا ہے, طرح طرح سے اس پر طنز کرتے ہیں, اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب آیت کا جو پس منظر ہے وہ بعض تفسیری روایات میں نضر بن حارث جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والا, آپ کی مخالفت کرنے والا اور آپ کی تکذیب کرنے والا, اس نے کیا کیا, 2 لونیاں رکھی ہوئی تھی اس کام کے لیے, اور یہ گیا وہاں ہیرا اور شام کے علاقوں میں, وہاں سے رستم اور اسفندیار ان کے قصے کہانیاں یاد کر کے آیا. اب جہاں یہ دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو وہاں جا کے یہ قصے کہانیاں سنانی شروع کر دیتا. اسے پتہ چل جاتا کسی کے بارے میں کہ فلاں مسلمان ہو گیا, یہ اسلام کی طرف مائل ہے, اپنی لونڈیاں اس کے پیچھے لگا دیتا, وہ وہاں جا کے گانے گاتی اور ایسے کام کیے جاتے تاکہ اللہ کے رستے سے دور کیا جائے. تو پس منظر یہ ہے, لیکن آیت مبارکہ عام ہے, اور جو بھی اس قسم کا کام کرے گا وہ اس آیت کے اندر شامل ہے. فرمایا اولئک لہم عذاب مہین, وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب, ایسا عذاب جو ذلیل کر دینے والا ہے, رسوا کر دینے والا ہے, جس میں رسوائی ہی رسوائی ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, تو وہ تکبر کرتا ہوا منہ پھیر لیتا ہے, اعراض کرتا ہے, روگردانی کرتا ہے, ان کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے, حتیٰ کہ ان کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, اپنا منہ پھیر لیتا ہے وہاں سے. اور حالت یہ ہوتی ہے مستکبرن, تکبر کرتے ہوئے. وہی تکبر ہے حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, یعنی وہ اس کو معمولی سمجھتا ہے, ٹھکراتا ہے, اور جو دعوت دیتے ہیں اللہ کی آیتیں سناتے ہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے, تو تکبر کرتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیتا ہے. کأن لم یسمعها, گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں. کانوں سے ٹکراتی ہیں لیکن انداز ایسا اختیار کرتا ہے جیسے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. اب اللہ کی آیات اگر تلاوت کی جائیں, حق یہ ہے کہ انسان ان کو غور سے سنے, وہ اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر کسی کو سنائے جائیں وہ ان کو غور سے سنے, وہ آپ کے فرامین ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے, یعنی کوئی ان کو جو ہے کوئی ان سے اثر نہیں لیتا, کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا, ان میں غور و فکر نہیں کرتا, ان کو قبول نہیں کرتا, ان پر عمل نہیں کرتا, تو اس کا سننا اور نہ سننا برابر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم آذان لا یسمعون بہا, کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں, کان ہونے نہ ہونے برابر. صم بکم عمی, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گویا حق کو سنتے ہی نہیں, اللہ کی آیات کو سنتے ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا, گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے, گرانی ہے, ڈانٹ ہے, بوجھ ہے, کہ وہ سن نہیں سکتا, اور یہ سننا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے.
اس طرح کی کیفیت اس کی ظاہر ہوتی ہے کہ گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، فرمایا اسے دردناک عذاب کی آپ بشارت سنا دیجیے. اللہ کی طرف سے ایسا عذاب جو علیم ہے، دردناک ہے، انسان کے جسم کے ایک ایک جوڑ کے اندر سخت قسم کی تکلیف برپا کر دینے والا عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. فرمایا اسے بشارت دے دیجیے، آپ اس کو بتا دیجیے آپ کہ یہ دردناک عذاب کا مستحق ہے، دنیا کے اندر ہی اس کو آگاہ کر دیجیے. تو عزیز بھائیو، یہ بہت خطرناک کردار ہے اور بہت مذموم کردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور کبھی بھی انسان کو ایسا کردار اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اسے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی بدبختی پر دلالت کرتی ہیں اور ناکامی اور نامرادی کی دلیل ہے کہ اگر انسان اس طرح کا ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب اس کے لیے یقینی ہے. جو بھی اس طرح کا کردار اختیار کرے گا وہ اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا. اللہ تعالی ہمیں اس برے کردار سے اور ہر قسم کی جو بری صفات ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا لے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.